الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ محترم حضرین، تربیت و اصلاح کے سلفی اصولوں کے ضمن میں ہم لوگ 19واں اصول آج پڑھیں گے، جس میں بتایا کہ اہل سنت والجماعت یا سلف صالحین کا اصول اور عقیدہ یہ ہے کہ جہاد فرض ہے اور یہ قیامت تک مشروع اور جاری رہے گا۔ جہاد یہ لفظ آج کے میڈیا نے اور دوسری اقوام نے مسلمانوں کو بدنام اور ان کے تعلق سے لوگوں کو بدگمان کرنے والوں نے اتنا زیادہ اس کے تعلق سے لکھا، پڑھا اور بیان کیا، فلمیں بنائی اور اسے اس طرح پیش کیا کہ یہ لفظ ہی انتہائی ناپسندیدہ بن گیا، اور ایک غیر مسلم کے سامنے یہ لفظ جہاد یا جہادی اگر لیا جاتا ہے تو اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کچھ سوچنے سمجھنے کی گویا پوزیشن میں ہی نہیں رہتا۔ یہاں تک کہ اب ایسا ہو گیا کہ بہت سارے مسلمان، ہم اور آپ، اس لفظ کا جہاں جائز مقام ہے اس کا استعمال کرنا اور ذکر کرنا، یہ بھی ہمیں ڈر کی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہم نے استعمال کیا تو ہمارے تعلق سے الزامات لگ جائیں گے، غلط فہمیاں پھیلائی جائیں گی، اور بغیر کسی بات کو سنے اور مانے یہ کہا جائے گا کہ یہ جہادی ہے یا جہاد کا حمایتی ہے، لہٰذا اس پر قانونی کارروائیاں عمل میں آ جائے گی، اور پھر وہ برسہ برس تک سنوائی نہیں ہوتی، بات کو سمجھایا نہیں جاتا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، جہاں غیروں نے اس کا معنی اور مفہوم غلط سمجھا، وہیں مسلمانوں کے بعض طبقات نے، جوشیلے اور جذباتی تحریکی لوگوں نے اس لفظ کی بدنامی کی وجہ فراہم کی، ایک نہیں کئی وجوہ فراہم کی۔ وہ جو طریقہ دھماکوں کا ہے، کسی مسلمان پر فتویٰ لگا کے اسے گولی مار دینا، اس کے خلاف ارتداد اور کافر ہو جانے کا ذکر کرنا، اس آیت کے استدلال کی روشنی میں خوارج کی طرح کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اب کسی نے بظاہر کوئی کفریہ عمل کیا یا شریعت کی مخالفت کی، اس کی نیت کیا ہے، واقعی وہ شرعی اصولوں کے مطابق شرائط پائی گئی کہ نہیں پائی گئی، اصولوں کے مطابق وہ کافر ہوا یا نہیں ہوا، کہیں کافر ہونے کا کوئی مانع اور رکاوٹ موجود ہے کہ نہیں ہے، اس طرح کی کوئی علمی اور اصولی چیزوں کا لحاظ کیے بغیر فتویٰ داغ دیا کہ وہ کافر ہو گیا۔ ہمارے ہاں بہت دنوں تک فتویٰ چلا ووٹ دینا کفر ہے، غیر اسلامی قوانین کو ماننا کفر ہے۔ دنیا میں جو مسلمان حکمراں اور بادشاہ کچھ ایسے قوانین کا استعمال کرتے ہیں جو شریعت سے الگ ہیں، تو ان پر کفر کا فتویٰ، ان کی حکومت میں رہنے والے علماء اور وہ لوگ جو کسی بھی شکل میں ان کے مؤید یا تائید کرنے والے ہیں، ان پر کفر کا فتویٰ۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، وہ کافر ہو گئے، ان کی جان مال حلال ہو گئی اور ان کو مارا جا سکتا ہے۔ اس قسم کی فکر کو فروغ دیا گیا۔ سید قطب صاحب اس سلسلے میں اتنی شدت اور مبالغہ کرنے والے بن گئے کہ خود اخوان المسلمین، ان کے اپنے ہمنوا لوگوں نے بھی یہ بات لکھی اور قبول کی کہ انہوں نے تکفیر کے سلسلے میں بڑی شدت اختیار کی ہے۔ یوسف القرضاوی جیسے تک لوگوں نے یہ بات کہی کہ بہت بڑھ چڑھ کر انہوں نے کفر و تکفیر کا فتویٰ دیا، اور ان کی باتوں کو اگر سامنے رکھا جائے، ان کے فتووں کو رکھا جائے جماعت اسلامی اور اخوان المسلمین کے، تو آج عالم اسلام میں ان کے اصولوں کے مطابق یا ان کے بیان کے مطابق شاید ہی کوئی مسلمان ملے جو ان کا ہم نوا اور ہم فکر نہیں ہے، اس کے علاوہ سارے لوگ کافر ہیں۔ جاہلیت اور کفر ہر طرف بکھرا ہوا ہے۔ ان مسجدوں میں بھی جہاں اللہ رب العالمین کی توحید کے نغمات گونجتے ہیں، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کی صدائیں ممبر و محراب سے اٹھتی ہیں، ان کو بھی کہا گیا کہ یہ اگرچہ موجود ہے لیکن یہ سارے کے سارے کافر ہیں۔ اس فکر نے ایک ایسی نسل کو پیدا کیا، خارجیت زدہ۔ خارجیوں کے یہاں یہ تکفیر کا ایک اصول تھا، وعیدی کہلاتے ہیں، کہ قرآن و حدیث میں فلاں گناہ کے بارے میں کہا گیا کہ جو مسلمان سے جھگڑا کرے گا وہ کافر ہے،
تو اب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے لڑائی کیا، کافر ہو گیا. صحابہ کرام کی بھی لڑائی ہوئی، نعوذ باللہ کافر ہو گئے. روافض کی طرح خوارج نے بہت سارے صحابہ کرام کو کفر کا فتویٰ دے دیا، ان کو کافر مانا، ان سے قتال کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. عبد الرحمن ابن ملجم نے اس کا تذکرہ بار بار آپ سنتے ہیں کہ اس نے مارا اور اپنے مارنے کے بعد اس پر کوئی شرمندگی نہیں تھی، وہ اسے صحیح قدم سمجھتا تھا اور کہتا تھا کہ سزا میں مجھے جب مارنا تو آسان موت دینا، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا تاکہ زیادہ تکلیف ہو تو زیادہ اجر و ثواب ملے. یہ خارجیت تھی. اس کا عکس ہے کہ اسی اصول کے مطابق آج یہ معاملہ ہوتا ہے. اور خوارج کے یہاں ایک اصول یہ بھی تھا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، جیسا کہ ہم پچھلے 2 درسوں میں پڑھ چکے ہیں. امر بالمعروف نہی عن المنکر جو اہل سنت والجماعت کا ایک قاعدہ ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم ہے اور اس کے اپنے آداب، ضوابط، اصول ہے. تو ان اصولوں سے ہٹ کر ان کے یہاں اس کی تشریح یہ ہے نہی عن المنکر کی کہ مسلمان حاکم بھی اگر ہے تو اس کے خلاف اگر وہ غلطی کر رہا ہے تو اس کے خلاف بغاوت کرنا، خروج کرنا، یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے معنی میں شامل ہے، جبکہ یہ باطل معنی ہے. چنانچہ ان لوگوں نے اپنا محاذ مسلمانوں کی طرف کھول دیا اور تکفیر کی، جیسا کہ میں نے کہا، ایسی بھرمار کی کہ اس میں کوئی اصول ضابطہ نہیں. کسی کو کافر قرار دے دینا کوئی آسان بات نہیں ہے، خاص طور سے معین شخص یا معین گروہ کو. اہل علم نے اس کے اصول ضابطے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی. وہ ایک الگ لمبی چوڑی گفتگو اور بحث ہوگی، میں صرف سرسری طور سے ذکر کر رہا ہوں. ایک آدمی اگر کلمہ کفر زبان سے کہہ بھی رہا ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی نیت ہے کہ نہیں، ارادہ ہے کہ نہیں. کوئی اور سبب ایسا پایا گیا جس کی بنیاد پر اس کو معفو عنہ قرار دیا، معذور مانا جائے گا، معذور مانا جا سکتا ہے. مسلم شریف کی ایک حدیث میں ایک مثال دے کے بات کو آگے بڑھاؤں. مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے نا کہ ایک شخص جو ہے بیابان میں اپنی سواری پر جائے، سارا سامان اس کا کھانا پینا اس سواری پر لدا ہو. اب وہ کچھ اچانک اس کی سواری اس سے گم ہو جائے اور وہ مایوس ہو کے ایک درخت کے نیچے آگے بیٹھ گیا اور اب سوچنے لگا کہ میں اس ریگستان اور بیابان سے اب نکل نہیں پاؤں گا، نا امید ہو جاتا ہے. اچانک دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے اس کی وہ سواری اپنے تمام ساز و سامان کے ساتھ کھڑی ہے، موجود ہوئی. وہ اسے دیکھ کر اس کی لگام پکڑتا ہے اور انتہائی خوشی کے عالم میں فرط مسرت میں وہ کہتا ہے کہ اللہم انت عبدی و انا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. صحیح مسلم کی حدیث ہے. آگے اس جملے کو نقل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اخطأ من شدت الفرح، اس طرح کا جملہ فرمایا کہ اس نے شدت فرح، خوشی کی زیادتی کی وجہ سے خطا کر دی، غلط جملہ کہہ دیا، الٹا کہہ دیا. کہنا تھا کہ اللہ تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ، الٹا کہہ دیا. تو اب اس وجہ سے اس شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر کیا، یہ نہیں کہا کہ ایسا کرنے والا کافر ہو جائے گا. تو اس نے جو جملہ کہا وہ تو کفر ہے، لیکن کیا کہنے والا کافر ہو گیا؟ نہیں ہوا. یہ میں نے ایک وجہ بتائی ہے، اس پر اہل علم نے کتابیں لکھی ہیں، اصول ضابطے بیان کیے ہیں اور بہت ہی مدلل انداز میں بیان کیا ہے. یہ جو آیت بیان کی گئی ہے کہ جس نے اللہ کے حکم کے بغیر فیصلہ کیا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم سے ہٹ کر جس نے فیصلہ کیا، فَهُوَ کیا ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ کافرین میں سے ہیں. یہی لوگ کافر ہیں. ایک دوسری آیت میں یہی لوگ فاسق ہیں، ایک آیت میں یہی لوگ ظالم ہیں. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلف کی تفسیر دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں الکفر دون کفر، کفر کے درجات ہیں. کسی نے اگر ایسا کیا ہے تو وہ کیوں کر رہا ہے؟ اگر خوشی سے کر رہا ہے اللہ کے حکم کے سامنے، اچھی طرح دھیان میں رکھیے، اللہ کے حکم کے سامنے کسی دوسرے قانون اور ضابطے کو، شریعت کو مان رہا ہے اور اسے پسند کرتا ہے تو یقیناً کافر ہو جائے گا. اس کے اللہ کے حکم کے جیسا مانتا ہے اور اسے جائز سمجھتا ہے کہ یہ کر سکتے ہیں تو بھی کافر ہو جائے گا. لیکن اگر وہ اسے پسند نہیں کرتا، کر رہا ہے لیکن غلطی سے، تو یہ ایسا ہے کہ ایک کفر کا کم درجہ ہوگا، اسلام سے خارج نہیں ہوگا. یا ایک شکل یہ بنتی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے حکم کے سامنے کسی دوسرے حکم کو مان رہا ہے مجبوری کے تحت، وہ مانتا نہیں ہے دل سے، قبول کرنا چاہتا نہیں ہے، لیکن حالات نے اسے اس کو کرنے یا اختیار کرنے پر مجبور کر دیا، تو ایسا مجبور شخص بھی معذور مانا جائے گا، اسے کافر نہیں کہیں گے اگرچہ وہ غیر شرعی کوئی کام کر رہا ہے.
اب ہمارے یہاں بہت سارے مسلمان ہیں نا، آج ہمارے یہاں کتنے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں. ہاں، سفید پوش لوگ بھی چوری کرتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں. کیا ہمارے یہاں سماج میں لوگ اس کو کافر ہونے کا فتویٰ دے دیتے ہیں؟ گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے آدمی گنہگار یا فاسق ضرور ہوتا ہے، اسلام کے دائرے سے خارج نہیں ہوتا. اس کا وہ عمل گناہ کا وہ کفر کی ایک شکل ہے، لیکن کم درجے کے کفر عملی ہے، کفر اعتقادی یا عقیدے کا کفر نہیں ہے جس کے اختیار کرنے سے آدمی اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے. خیر، تمہیدی طور سے میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریعت اسلامیہ نے یہ جو احکامات بیان کیے ہیں، اس میں جو تکفیر کا معاملہ ہے اس کو غلط انداز میں پیش کر کے اس کی غلط شکل و صورت دنیا کے سامنے بعض لوگوں نے، بلکہ ایک بڑی تعداد نے آج پیش کی ہے. یہ تکفیری گروہ، مکفرین، وقت کے جدید زمانے کے خوارج اور تحریکیوں نے کہ بھائی فلاں نے گناہ کیا، کافر ہو گیا، گولی مار دو. دھماکہ مسجدوں میں تک ہو جا رہا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ ان کے پیچھے ان کا ایجنڈا تیار کرنے والے، ان کو استعمال کرنے والے غیر مسلم عناصر ہیں. ایسے کئی واقعات سامنے آ چکے ہیں جس میں پتہ چلا کہ یہ جو ہمارے یہاں سامنے قائدین نظر آتے ہیں، ان کے قائدین بکے ہوئے ہیں یہود سے، نصارہ سے. حماس والے معاملات بہت سارے سامنے آئے ہیں. ابھی ایک کلپ آئی جس میں نتن یاہو خود بول رہا ہے کہ ہم نے اخوان کی مدد سے، حماس کی مدد سے ایسا کیا. ہیلری کلنٹن نے کہا تھا کہ داعش کو ہم نے CIA اور برطانیہ کی جو M16 ہے اور اس کے علاوہ موساد ہے، ان لوگوں نے ہم نے مل کر اخوان المسلمین کی مدد سے اس کو تشکیل دیا. ہیلری کلنٹن، یہ ان کے بیانات ہیں. اور ایسی بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں. اور آج جو کچھ غزہ میں، فلسطین میں ہو رہا ہے، کیا وہ جہاد ہے؟ انہوں نے جو یہودیوں کو یا اسرائیلیوں پر حملہ کیا، پہلے تو وہ قابل تحقیق ہے کہ واقعی وہ ہوا یا خود اسرائیل نے کروایا. میں تو یہی مانتا ہوں. کیا ان کا یہ اقدام جہاد اسلامی کے دائرے میں آئے گا؟ خودکشی کے مترادف ہے یہ ان کا عمل. کیا نقصان پہنچایا؟ اور اس کے جواب میں آج آن ریکارڈ اخباری رپورٹوں کے مطابق 40,000 سے زیادہ فلسطینی مسلمان شہید ہو چکے. 40,000، یہ آن ریکارڈ. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ لاکھ سے اوپر جا چکا ہے. کتنی لاشیں نامعلوم ہیں. کیا اس کا کوئی جواز ہے؟ ایک مسلمان کی جان کی قیمت، وہ سارے جو چھوٹے موٹے فائدے بیان کیے جاتے ہیں نا، اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے وہ فائدے. یہاں 40,000 سے زیادہ اگر کم سے کم بھی مان لیں، کس وجہ سے؟ ان کی نہ غیر دانشمندانہ، غیر اسلامی روش ہے یہ. اور دنیا اس کو دیکھتی ہے تو سمجھتی ہے کہ کیسے پاگل لوگ ہیں. اور پھر مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کے تعلق سے مسلمانوں کے خلاف آج ایک ٹرینڈ بن گیا ہے دنیا کے اندر کہ مسلمانوں کو گرفتار کرنا ہے، بدنام کرنا ہے، پکڑ دھکڑ کرنا ہے اور گھیرنا ہے کسی جماعت کو، کسی شخصیت کو، کسی گروہ کو، تو ان کو جوڑ دیا جائے ان کی لنک ان چیزوں سے، دہشت گردی سے. یہ لفظ جب بولا جاتا ہے تو عام میڈیا میں، عام لوگوں میں اس کا مترادف مسلمان سمجھ لیا جاتا ہے. اور جو دہشت گردی کے لفظ استعمال کیا جاتا ہے اسی کو بعد میں جہاد کہتے ہیں. جہاد دہشت گردی قطعی نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. اسلام میں اس کی کہیں اجازت نہیں ہے. بے گناہ مسلمان، بے گناہ غیر مسلم، کیا بے گناہ بلا ضرورت کسی جانور اور کسی چونٹی کو مارنا بھی منع ہے. حالت جنگ میں جو غیر متعلق ہے ان کو چھیڑنا منع ہے. عورتوں کو، بچوں کو، عبادت میں مصروف لوگوں کو، ان کو نقصان پہنچے، اس کی ممانعت ہے. دنیا اگر اسلامی اصولوں اور قواعد کو، احکامات کو دیکھے گی تو یہ جو آج پوری دنیا میں بدنام کیا گیا اس لفظ کو اور اس کے معنی کو اور دہشت گردی کو جوڑا گیا ہے، لوگوں کی آنکھ کھلے گی کہ یہ خالص پروپیگنڈا ہے. لیکن بہت سارے لوگ جو یہ حقیقت جانتے ہیں، جاننے کے باوجود وہ بدنام کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس لیے اہل سنت والجماعت کو اور ہمارے نئی نسل کے نوجوانوں کو اس اصول کو، ان اصولوں کو جاننا چاہیے. کیونکہ ایک جذباتی نوجوان جب آ کے کہتا ہے ہمارے نوجوانوں سے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، تو ہم مانتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، آپ جب سنت کی اتنی بات کرتے تو قرآن میں تو جہاد بھی ہے. تو کہتا ہے ہاں بات تو صحیح ہے، تو اب اسے بھی کرنا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے، کب کریں گے، کون کرے گا، کیسے کرے گا، اور اس کی قسمیں کیا ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، ان ساری چیزوں کو، اس کے جو شروط اور بنیادیں ہیں ان کو فراموش کر کے
یا اندھی جنگ میں جھونکنے کی بات کی جاتی ہے، خفیہ طور سے پلاننگ کی جاتی ہے، استعمال کیا جاتا ہے، بڑوں سے چھپایا جاتا ہے، اور چند نوجوان سر پھرے جن کو دین کی الف بے نہیں معلوم ہے وہ مجاہدین میں اپنے آپ کو شمار کرنے لگتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو، ہمارے نوجوانوں کو بھٹکاتے ہیں۔ ہمارے ان نوجوانوں کو یہ چیزیں پڑھنی چاہیے، ان اصولوں کو، ہاں، کہ اسلام کا مقصد لوگوں سے لڑائی کرنا نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی اور واضح دلیل، ہاں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی عمل بھی تھا، اور آپ کے صحابہ کرام کی تاریخ آپ پڑھیے کہ جنگ کرنے سے پہلے جب مقابلے کے لیے جاتے یا کسی قوم کی طرف اقدام ہوتا تو ان کو جو پیغام بھیجتے اس میں تین صورتحال تین شکلیں پیش کی جاتی تھی کہ یا تو آپ مسلمان ہو جاؤ، اگر ہو جائے تو ہم اور آپ بھائی بھائی ہیں، آپ کے جان مال حرمت والے ہو جائیں گے، محفوظ ہو جائیں گے، آپ ہم پر، ہمارا جو حق ہے وہی آپ کا بھی ہوگا، ہم پر جو ذمہ داری ہیں وہی آپ پر بھی ہوگی۔ یہ پہلا آپشن، یا تو مسلمان ہو جاؤ، اگر نہیں ہوتے تو کوئی بات نہیں، آپ ہمارے باج گزار بن جاؤ۔ یہاں ان تحریکیوں کو غور کرنے کی بات ہے کہ اگر اسلام کا مقصد براہ راست چار و ناچار حکومت قائم کرنا ہوتا، لڑائی کرنا ہوتا، لوگوں سے جنگ کر کے ان کو مارنا ہوتا، کمزور کرنا اور اپنا ماتحت بنانا ہی مقصود ہوتا، تو یہ باج گزاری والی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہتے کہ آپ ہم کو ہمارے حلیف بن کے ہم کو ٹیکس دیجئے، ہم آپ کے حلیف ہو جائیں گے اور آپ کی حفاظت کریں گے۔ جب باج گزاری ہوتی ہے، سامنے سے ٹیکس لیا جاتا ہے، تو کوئی دشمن حملہ کرتا ہے تو یہ مسلمان اس بات کے ذمہ دار ہوتے ہیں، مکلف ہوتے ہیں کہ ان کا ساتھ دے کر دفاع کریں، ان کے دشمن سے لڑیں۔ اب جب باج گزار ایک آدمی نے مسلمانوں سے، ایک حکومت نے مسلمانوں سے باج گزاری اختیار کر لی، ٹیکس دینے پر راضی ہو گیا، تو اب وہ کافر حکومت ہوتے ہوئے قائم رہے گی، اس کو چھیڑا نہیں جائے گا۔ فائدہ کیا ہوا مسلمانوں کا؟ مقصود کیا ہے کہ جب باج گزاری اور ٹیکس والا معاملہ طے ہو گیا، دونوں کا تعلق ہو گیا، تو مسلمان ان کے ملک میں جا کر دعوت و تبلیغ کا کام کر سکتے ہیں، راستہ کھل گیا۔ اصل چیز دعوت ہے، توحید کی اشاعت ہے، شرک اور کفر کی تردید ہے، اور اس میں زور زبردستی نہیں ہے، بلکہ تعلیم اور دلائل کی بنیاد پر انبیاء کا طریقہ رہا ہے کہ توحید کی دعوت دی جائے۔ تو اصل مقصود دعوت ہی ہے جو ہم نے پیچھے پڑھا، اور اس سے جوڑ کر اس میں مسالے اور مفاسد والا اصول بھی بتایا گیا۔ تو اس سے پہلے کہ جو اس درس میں پڑھا کہ ایک قاعدہ یہ ہے اسلام کا کہ اگر دو آپشن ہمارے سامنے ہے تو دیکھا جائے فائدہ زیادہ ہے یا نقصان زیادہ ہے۔ اگر نقصان زیادہ ہے تو فائدے کو چھوڑ دیں گے، نقصان سے بچائیں گے۔ ہاں، جان جا رہی ہے تو جیب کا پیسہ دے دیں گے کہ ہاں لے لو لٹیرے کو، یہ عقل بھی کہتی ہے۔ ایک آدمی آپ کے گلے پر پستول رکھ کے کہے گے تمہاری جیب میں جو لاکھ روپیہ دے، تو آپ کہیں کہ دوسرے کی امانت ہے نہیں دے سکتا، تو شوٹ کر دوں گا، کہا کر دو۔ جب آپ شوٹ ہو جائیں گے تو آپ امانت پہنچا پائیں گے حقدار کے پاس۔ تو یہاں ایک عقل بھی کہتی ہے، شریعت بھی کہتی ہے کہ مصلحت راجحہ یہ ہے کہ آپ چھوٹے نقصان کو جھیل لیں، اس پیسے کو دے دیں، اپنی جان بچا لیں۔ جان جا رہی ہے، حرام چیز کھا کے جان بچا لیں۔ حرام چیز کھانا حرام ہے، ممنوع ہے، نقصان ہے، لیکن اسے اس لیے اختیار کیا جائے گا کہ بڑے نقصان سے بچ جائیں، جان بچائیں۔ یہ پچھلے درس میں ہم نے پڑھا، یہی چیز اس قاعدے پہ یہاں بھی فٹ کیجئے کہ یہ ناگزیر ہو جائے جب جہاد کا معاملہ اس وقت ہے، خاص طور سے قتال و لڑائی کا معاملہ جب ناگزیر ہو جائے، اگر نہ کرنے پر بڑا نقصان ہو رہا ہے، ہماری جان جائے گی، تو دنیا کا ہر قانون کہتا ہے کہ آپ کے ملک پر افتاد آ رہی ہے، آپ کی بستی پر کوئی حملہ کر رہا ہے، تو آپ اپنا بچاؤ کرنے کے لیے، دفاع کرنے کے لیے اس طاقت کو توڑ سکتے ہیں۔ آپ کے حقوق کو کوئی سلب کر رہا ہے تو حق کو حاصل کرنے کے لیے آپ لڑ سکتے ہیں۔ یہی ایک طریقے سے میں نے سادے انداز میں جہاد کے بنیادی مقصد بتایا کہ جو مظلوم ہے اپنا حق لینے کے لیے، یا جو اسلامی دعوت میں رکاوٹ ہے اس طاقت کو کم کرنے کے لیے یہ اقدام کیا جائے گا۔ اس کا مقصد کسی کی جان لینا، معصوموں کو نقصان پہنچانا، فتنہ و فساد پھیلانا ہرگز نہیں ہے۔ جس اقدام سے فتنہ و فساد پھیلتا ہے، معصوموں کی جان جاتی ہے، وہ جہاد نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ ہاں، اب اس چیز کو سامنے رکھنے کے بعد میں شیخ کی عبارت کو سرسری طور سے پیش کرتا ہوں۔ ہاں، عربی ہر جگہ عبارت ہے، کہیں کہیں صرف ترجمے سے تاکہ وقت بچے۔ کہہ رہے ہیں کہ جہاد فرض ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ ہم نے جملہ پڑھا۔ اب ایک غیر مسلم کو اگر یہ جملہ پڑھیں تو اس کو لگے گا رے فرض ہے مطلب ہر مسلمان کرے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہمیں سمجھنا اور انہیں سمجھانا ہے۔ موجودہ حالات میں
کیا ہم اور آپ اس کے مکلف ہیں ہندوستان میں خاص طور سے؟ قطعی نہیں۔ کیسے میں کہہ رہا ہوں یہ؟ میں نے جملہ کہا، کوئی تحریکی جذباتی سنے گا، آدھا ادھورے علم والا، جاہل علامہ، وہ اس پہ فتویٰ رہے یہ ایسا کہہ رہا ہے فرض، لیکن اور قیامت تک رہے گا، لیکن اس کی کنڈیشنز ہیں۔ فرضیت آیا، اب جیسے میرے اوپر حج فرض ہے، آپ کے اوپر حج فرض ہے، ارکان اسلام میں سے ہے، لیکن ایک آدمی کے پاس حج کے لیے جانے کی اگر طاقت نہیں ہے مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، تو اس پر فرض نہیں ہے۔ جیسے جہاد کی بات ہے، زکوٰۃ کی بات ہے، زکوٰۃ بھی اسلام کے ارکان میں سے ہے نا، 5 بنیادی ارکان میں سے۔ اب ایک آدمی خود غریب ہے، فاقہ کش ہے، اس کے پاس پیسہ بچتا ہی نہیں ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ دینا ہوگی۔ آپ فتویٰ دے دیں گے کہ ارے اسلام کا اتنا اہم رکن ہے، آپ اس پر عمل نہیں کرتے ہو، لہٰذا اسلام سے خارج ہو گئے۔ یہ چیزیں استطاعت اور شرائط سے جڑی ہوئی ہیں، اصول و ضابطے سے جڑی ہوئی ہیں۔ اب میں عبارت پڑھ رہا ہوں کہ اور یہ جہاد جس طرح مال اور بدن سے ہوتا ہے، یہ بھی ایک وضاحت کی ضرورت ہے کہ صرف مال سے، جسم سے نہیں ہوتا، بلکہ مال سے بھی ہوتا ہے، بدن سے ہوتا ہے، اسی طرح دل سے بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو، طاقت ہے تو، نہیں طاقت ہے تو زبان سے روکو، نہیں طاقت ہے تو دل سے۔ یہ تینوں اسٹیپ جو ہیں درجات ہیں جہاد کے۔ فمن جاہدہم بیدیہ، یہ بھی حدیث میں ہے صحیح مسلم کی، جو ہاتھ سے جہاد کرے وہ مسلمان، جو زبان سے جہاد کرے وہ مسلمان، اور جو دل سے جہاد کرے وہ مسلمان۔ جہاد دوسروں سے بھی ہوتا ہے، یہ اصل میں برائیوں سے ہوتا ہے، اپنے آپ سے ہوتا ہے۔ میرے اندر برائی ہے، خواہش نفس ہے، شہوت ہے، میں غلط کام کر رہا ہوں، تو اپنے آپ پر کنٹرول کرنے کے لیے اپنے آپ سے لڑوں۔ یہ جہاد بالنفس ہے، اور یہ سب سے زیادہ مشکل اور اہم ہے۔ المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ تو کہا کہ نیز رائے اور تدبیر کے ذریعے بھی ہوتا ہے۔ آپ کوئی رائے دے میں، کوئی تدبیر کرے دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں، نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے کے سلسلے میں، یہ بھی آپ کا جہاد ہے۔ جہاد بمانا کوشش کرنا، جہد، جد و جہد بولتے ہیں اردو میں، جہد اور جہاد، جاہد یجاہد، کوشش کرنا، محنت کرنا۔ چنانچہ جہاد کی جو بھی صورت ممکن ہو وہ واجب ہے۔ نیز جہاد کفار کے کچھ شرائط اور قواعد ہیں جن کی رعایت ضروری ہے، یہ شارٹ میں ملحوظ رکھنے والی بات ہے، اور وہ درج ذیل ہیں۔ پہلا، کیا شرطیں ہیں، کیا قواعد ہیں؟ پہلا، اس سے مقصد صرف اور صرف اللہ کے دین کی سربلندی ہو، جیسا کہ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، عربی عبارت چھوڑ کے ترجمہ پڑھ رہا ہوں، کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کی راہ میں لڑائی کی کیا صورت ہے؟ کیونکہ ہم میں سے کوئی غصے کی وجہ سے اور کوئی غیرت کی وجہ سے جنگ کرتا ہے۔ غصہ آ گیا، غیرت آ گئی کہ میرے خاندان، میرے قبیلے، میرے وطن یا فلاں اور فلاں کو ایسا کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سر اٹھایا، اور سر اسی لیے اٹھایا کہ پوچھنے والا کھڑا ہوا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے لڑے وہ اللہ کی راہ میں لڑتا ہے۔ مزید ایک دوسری روایت میں وارد ہوا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم ہوا ہے لوگوں سے لڑنے کا یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں، پھر جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس نے بچا لیا اپنے آپ کو، اپنی جان اور مال کو مجھ سے، مگر حق کے بدلے اور حساب اس کا اللہ پر ہے۔ یہ پہلا حق بتایا کہ اس کا مقصد اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، ذاتی غصہ، کسی کے انتقامی کارروائی کرنا، کسی کو نیچا دکھانا یا دنیا کا اور کوئی مقصد اگر ہے تو وہ جہاد نہیں ہے۔ پہلی شرط اور پہلا قاعدہ۔ دوسرا، مسلمانوں کے اندر علم نافع اور عمل صالح کا غلبہ۔ اگر آپ دین کے لیے لڑنے جا رہے ہیں تو پہلے آپ کو دین کا علم ہونا چاہیے، خاص طور سے اس کی بنیادوں کا، عقائد کا۔ اب آج ہمارے ہاں یہ جتنے اس قسم کے نوجوان ہیں جو فتوی بازی کرتے ہیں، ابھی دیکھیے کہ اسماعیل ہانیہ کو کچھ لوگوں نے جنت میں ڈال دیا، عقیدہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اسماعیل ہانیہ چھوڑے کسی بھی مسلمان کے تعلق سے آپ یہ کہیں کہ مرنے کے بعد کہ وہ جنتی ہے، یا کسی کے بارے میں کہے وہ جہنمی ہے، یہ عقیدے کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ مسلمانوں کے تعلق سے امید رکھنا اور گنہگار کے بارے میں جو مسلمان ہیں اللہ کا ڈر رکھنا، اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے یہ امید رکھنا کہ ہو سکتا ہے معاف ہو جائے، یہ عقیدے کے اندر آپ کو اصول ملے گا مرنے والوں کے تعلق سے، اہل سنت والجماعت کا، اور یہ قرآن و حدیث کی دلیلوں کی بنیاد پر۔ وہ جنت میں پہنچ گئے، وہ یہ ہو گئے، وہ ہو گئے، اور ان کے مخالفین کو اب وہ بدعتی ہیں،
وہ روافظ کی تائید کر رہے ہیں، وہ اسرائیل سے اگر استعمال ہو رہے ہیں، مان لیجئے کہ یہ الزام ہے، مان لیجئے کہ یہ صحیح ہے تھوڑی دیر کے لیے، تو آپ اور ہم جب حقائق کو جانتے نہیں ہیں تو فتوے والی زبان کیوں بولتے ہیں؟ اور اس کو بنیاد بنا کر مسلمانوں میں ایک دوسرے پر فتوے بازی کرنا، حکم لگانا، یہ تو ایسے وہ تو ویسے، ہر کچھ کہیں کوئی بھی واقعہ ہو جائے سارا جرم مونڈ دینا سعودی عرب پر. یہ آج کل کے ہمارے جاہل علاماؤں کا اصول ہے. اور جمہوریت کے مزاج کے تحت ہر معاملے میں کسی چیز کو کوئی چیز سمجھے نہ سمجھے، اسلامی عقیدہ اصول ضابطہ معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، فتوے کی زبان میں لوگوں کو جو ہے اپنے قلم کا مجروح کرنا شروع کر دیتے ہیں قلم سے، اور ان پر کفر کا، فسق کا، اسلام دشمن ہونے کا الزام لگا ڈالتے ہیں، اور انہوں نے صرف نقصان پہنچایا ہے، جبکہ یہ خود صرف نقصان، یہ آلہ کار ہے، استعمال ہوتے ہیں. ہاں آپ دیکھیں فلسطینیوں سے جا کے پوچھئے حماس کے بارے میں، کچھ کلپ آ رہی ہیں عربی میں، ترجموں کے ساتھ بھی آ رہی ہیں، گالیاں دیتے ہیں، کہتے انہوں نے یہودیوں کا ساتھ دے کے ہماری زندگی کو تباہ و برباد کر رکھا ہے. ہاں اب وہ اتنے مر گئے اتنے مر گئے، ٹھیک ہے، اچھے ہوں برے ہوں، ہمارے یہاں کچھ اصول ضابطے ہیں نا کہ اہل بدعت کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، اہل بدعت کے جنازے میں شریک ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. تو اصل چیز تو منہج ہے، بنیادیں ہیں، دیکھنا چاہیے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور دوسرے لوگوں کے اقوال دیکھیے، وہ بدعتیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنے کا حکم دیتے ہیں، جنازے کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ہاں تو ان کا معاملہ، اور پھر ہم جن کی مخالفت یا موافقت کر رہے ہیں، جیسے یہ ہر معاملے میں سعودی عرب کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، جو سب سے زیادہ کھٹکتا ہے یہود نصارہ کافر و مشرکین کو، اسی کو یہ بھی برا کہتے ہیں اور بدعتیوں کا ساتھ دیتے ہیں، روافظ کی تعریف کرتے ہیں. ابھی روافظ کے علماء کی تحقیق کی کلپس بھی آ رہی ہیں، یہ رافضی علماء کہہ رہے ہیں کہ یہ فلسطینی ایسے نہیں ہے کہ ہم ان کی حمایت کریں، مر رہے مرنے دو، یہ حضرت عثمان کو خلیفہ ثالث مانتے ہیں، ہاں یہ حضرت ابوبکر صدیق کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں. یہ اس کے جملوں کا میں اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں، شیعہ عالم مجمع میں کہہ رہا ہے. اور یہ یزید کو ایسا کہتے ہیں، یزید کی تعریف کرتے ہیں، لہٰذا یہ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے ہونے دیا جائے، یہ کافر ہیں، یہ ایسے ہیں، ہمدردی کے لائق، مدد کے لائق نہیں ہیں. پوری اسلامی تاریخ میں انہوں نے یہی کیا ہے. ابھی آج کل کے اخبار میں پڑھیے ہندوستان کے شیعوں کا، وقف کے قانون کو سارے مسلمان خطرہ محسوس کر رہے ہیں، شیعوں کے پرسنل لا نے اس کی تائید کی ہے، اس پر اعتراض کر رہے ہیں لوگ کہ یہ مداخلت ہے، اس کے ذریعے سے بہت سارے مسلمانوں کی جو پشتوں جو وقف کی زمینیں ہیں اس پر قبضہ اور کچھ خاص مخصوص لوگوں کو فائدہ پہنچانا مقصود ہے، غیر مسلموں کو اس میں ڈال کے مسلمانوں کی بہت ساری پراپرٹیز کو جو وقف کے لیے وقف کی گئی ہے اس کو ہتھیانا مقصود ہے، اور یہ راستے کھولے جا رہے ہیں. اس طرح کے اندیشے بالکل کھلے ہیں، سامنے ہیں. یہ موجودہ حکومت مسلمانوں کا کتنا بھلا چاہتی ہے. لوگوں نے سوال کیا غیر مسلموں میں کہ آپ اگر مسلمانوں کے وقف بورڈ میں غیر مسلموں کو ڈال رہے ہیں تو ہندوؤں کے ٹرسٹ میں جو ان کے مذہبی ٹرسٹ ہیں، بابری رام مندر کا جو سنستھا ہے، اس میں کیا آپ کسی مسلمان کو، عیسائی کو، سکھ کو ڈالیں گے؟ وہ کہ کوئی قبول نہیں کرے گا. یہ روافظ تائید کر رہے ہیں، بابری مسجد توڑنے کی تائید کرتے رہے. میر جعفر میر صادق کے کردار ہم جانتے ہیں. ہاں ہلاکو کے لشکر کو کس نے بلایا تھا؟ ابن القمی اور مرزا توسی، روافظ سارے وہی ہیں. سبائی ٹولے نے آج تک جو ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے. ہمارا آج کا جہاد کی دعائی دینے والا سعودی عرب کی مخالفت کرتا ہے، جہاں توحید ہے، دعوت ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، جہاں شرک نہیں ہے، اس کی برائیاں بیان کرتے ہیں اور تائید کرتے ہیں روافظ کی، خوارج کی، یہود و نصارہ کے ایجنڈے پر کام کرنے والے ایجنٹوں کی. ہاں کیا یہ مجاہدہ ہے؟ اسلام کے لیے ہے یہ کوششیں؟ یہ اس لیے یعنی یہ جو سب میں تھوڑا سا اشارہ کیا، اس تناظر میں بھی یہ غور کرنے کی بات ہے کہ اگر آپ اس راستے میں قتال و لڑائی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کے اندر علم نافع، خاص طور سے دین کی بنیاد کا علم، عقیدے کا علم ہونا چاہیے اور عمل صالح ہونا چاہیے، تب ملے گا غلبہ، تب اس راستے پہ آگے بڑھیں گے. آپ نے دین سیکھا ہی نہیں، پہلا سبق پڑھا ہی نہیں، آخری سبق پر چل رہے. پہلا سبق توحید ہے، پہلا سبق، اس کو سمجھے بغیر آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے، اور بڑھیں گے تو غلط کام کریں گے، صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح کہیں گے، جیسا کہ آج یہ لوگ کر رہے ہیں.
تو علم نافع اور عمل صالح کا غلبہ، جیسا کہ اللہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ تحریکی لوگ یہ آیت بہت پیش کرتے ہیں، پورا سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی ہے، وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ ہدایت کیا ہے؟ یہ جو شرط لگائی انہوں نے اس کو اس آیت سے پیش کر رہے ہیں، دلیل دے رہے ہیں۔ ہدایت کیا ہے؟ صحیح علم، علم نافع، عقیدے کا صحیح علم ہونا، اسلامی اصولوں کا صحیح، جب آپ کو اسلام کی صحیح تعلیم معلوم ہوگی، اس کی بنیاد معلوم ہوگی، تو یہی ہدایت ہے نا۔ ہر نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، آپ توحید اور شرک کو غیر اہم سمجھتے ہو، سنت اور بدعت پر نظر نہیں ڈالتے، سمجھتے ہی نہیں ہو کہ ولا اور برا کس بنیاد پہ ہوتا ہے، دوستی اور دشمنی کی شریعت میں اصول ضابطے کیا ہے، بنیادیں کیا ہے، یہ جانتے ہی نہیں، اور دوستوں کو دشمن کہہ رہے ہو، دشمنوں کو دوست کہہ رہے ہو، اور اس کو اسلام کی خدمت کہہ کے جہاد کا نام دے دیتے ہیں، اور الٹی سیدھی حرکت کر کے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، غیر مسلموں کی تائید کرتے ہیں، ان کو مسلمانوں کے خلاف ہتھیار دیتے ہو، خاص طور سے بدنام کرنے کا۔ آج میڈیا کی جنگ ہتھیاروں کی جنگ سے زیادہ اہم ہے، ہمیشہ سے رہی ہے، اور آج اور زیادہ ہو گئی ہے۔ اور اس میڈیا کی جنگ میں یہ جاہل لوگ، جذباتی لوگ مسلمانوں کے خلاف غیر مسلموں کو ہتھیار دیتے ہیں اپنی احمقانہ کارروائیوں سے، جو علم نافع اور عمل صالح سے خالی ہے۔ جو لوگ اس قسم کے اقدام کرنے کی بات کرتے ہیں ان سے سوال کیجئے کہ آپ نے کتنے لوگوں کو دین پہنچایا؟ اللہ نے رسولوں کو اقامت دین کا حکم دیا، ان اقیم الدین، ہے نا۔ حضرت ابراہیم نے دین کیسے قائم کیا؟ توحید پیش کی، اپنے باپ سے لڑا، توحید پیش کی، ان کا شرک کا رد کیا، قوم کے سامنے مناظرہ کیا، نمرود کے سامنے مناظرہ کیا۔ ہم پڑھتے ہیں نا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دعوت دے رہے تھے نا، یہ اقامت دین تھی، توحید کا قائم کرنا۔ آپ توحید کو سمجھتے ہی نہیں، اور قائم کیا کرو گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ کو تقریر کر کے توحید سمجھائی تو اقامت دین کا فریضہ انجام دے رہے تھے۔ قوم سے کہا، ان کے شرک کا رد کیا، اقامت دین کر رہے تھے۔ نمرود سے مناظرہ کیا، جو قرآن میں ذکر ہے، آپ سنتے جانتے پڑھتے ہیں، اقامت دین کر رہے تھے۔ کیا یہ لوگ جو لڑائی جھگڑے کی بات کرتے ہیں، توحید کو جان کے، شرک کو سمجھ کے، ہمارے سماج اور معاشرے میں، جانے دیجیے ابھی غیر مسلم جن سے لڑ رہے ہیں، ان سے بھی جن سے لڑنے کی بات کرتے ہیں، ان کو توحید پہنچائی، اسلام کا پیغام انہیں سنایا، ان کے لیے دعوت و تبلیغ کی کوشش کی۔ یہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک تعلیم دی ہے کہ جن لوگوں کو عام حالات میں دعوت و تبلیغ دے کر آپ نے اسلام کی طرف بلایا تھا، اگر جنگ کی نوبت آ جائے تو جنگ کے شروع کرنے سے پہلے پھر سے ان کو سمجھانا۔ خیبر کے محاصرے والی بخاری مسلم کی حدیث آپ نے بہت مرتبہ سنی ہوگی کہ کافی دنوں کے محاصرے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل میں ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان کے ہاتھ پر فتح دے گا۔ صحابہ کرام رات بھر خیمے گوئیاں کرتے رہے کہ کاش ہمیں مل جائے، صبح صبح سب لوگ پہنچ گئے کہ مجھے مل جائے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا علی کہاں ہے؟ وہ نہیں آئے تھے، جو آئے ان کو نہیں ملا، جو نہیں تھے ان کو پوچھا حضرت علی کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا ان کی آنکھ میں شکایت ہے۔ بلایا، آشوب چشم تھا، آپ نے دعا کی، ان کے آنکھ میں اپنا تھوک لگایا، آنکھ اس طرح ٹھیک ہو گئی جیسے اس میں درد تھا ہی نہیں۔ یہ اللہ کے رسول کی نشانی، معجزہ، دعا کا اثر۔ اور پھر آپ کو جھنڈا دینے کے بعد کہا کہ اطمینان کے ساتھ آپ آگے بڑھیں، حملہ کریں خیبر کے یہودیوں پر۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ کہا اس میں یہ کہا کہ ان کو پہلے تم بتانا کہ اللہ رب العالمین کا کون کا حق ان پر کیا واجب ہے، اخبرہم بما یجب علیہم من حق اللہ، اس طرح کا جملہ ہے صحیح بخاری مسلم میں، کہ انہیں پہلے بتانا کہ ان پر اللہ کا کیا حق واجب ہوتا ہے۔ ایک مخاطب کو کب سمجھ میں آئے گا کہ ہاں یہ اللہ کا حق مجھ پر بنتا ہے؟ جب آپ اس کو دلیلوں سے سمجھائیں گے، اس کے عقل میں بات آئے گی، حجت سے سمجھائیں گے کہ ہاں اللہ نے تم کو پیدا کیا، یہ نعمتیں دی، ہم اسی کی طرف دعوت دے رہے ہیں کہ اس کی توحید کو اختیار کرو، تو ان کا کیا واجب ہے، کیا فرض ہے اللہ پر، یہ ان کو پہلے سمجھانا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، کہ ایک آدمی کو اللہ تمہارے ذریعے سے راستہ دے دے، ہدایت دے دے، یہ تمہارے لیے سرخ اونٹنی سے زیادہ قیمتی دولت ہے۔ یہاں آپ غور کیجئے، شیخ محمد عبد الوہاب اور دوسرے علماء نے اس حدیث سے یہ دلیل نکالی کہ دیکھیے جن سے خیبر کے یہودیوں کو پہلے اسلام کی دعوت دے چکے تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتا چکے تھے، پھر جب جنگ اور محاصرہ کرنے کے بعد جب اقدام کی بات آ رہی ہے
تو حضرت علی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ حملہ کرنے سے یا جنگ کے شروع کرنے سے پہلے یہ بتانا، سمجھانا ان کو اسلام کی طرف، ہاں اس میں پہلا جملہ ہے کہ اسلام کی طرف دعوت دینا، مطلب جن کو پہلے دعوت دی جا چکی ہے، لڑائی سے پہلے بھی ان کو دیا جائے گا، دعوت دی جائے گی۔ اب ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کی لا علمی میں آپ نے دھماکہ کر دیا، تو آپ اس شریعت کے اس اصول پر عمل کر رہے ہیں کیا یہ اسلامی طریقہ ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ اور اب ہمارے یہاں جو بھی اس قسم کے حرکتیں کرتا ہے، وہ جب اسلام کے خلاف کام کرتا ہے اور شو یہ کرتا ہے کہ ہم اسلام کے لیے کر رہے ہیں، تو غیر مسلم ہمارے جو دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہیں ان کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ان کا اسلام ان کو یہ تعلیم دے رہا ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور وہ اس لفظ سے جو ہے نفرت کرنے لگے، اس کو غلط معنی پہنانے لگے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا کس کے ساتھ؟ بالہدا، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق۔ تو ہدایت علم نافع ہے اور دین حق عمل صالح ہے۔ ان کے ساتھ جب آپ ہوں گے تو یہ مقصد حاصل ہوگا لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کو سارے ادیان پر غلبہ دے دے۔ اب ہمارے یہاں یہ تحریکی اور جماعت اسلامی والوں نے یہ بھی لیظہرہ کا معنی بھی غلط سمجھا۔ بہت ذمہ داری سے بول رہا ہوں اور بہت کھل کے کہہ رہا ہوں، کیونکہ ادھر ادھر سے لمبی چوڑی بات اشارے کنائے میں کرو، سمجھ میں آتی نہیں، کسی کو سمجھنا چاہتے بھی نہیں۔ ہمارے بڑے فلاں آدمی نے، اتنے بڑے دانشور نے لکھ دیا ہے نا، تو بس ان کی بات حرف آخر اب کسی کی نہ سننا ہے نہ سمجھنا ہے۔ یہ تقلید کا، اندھی عقیدت کا ایک برا نتیجہ نکلتا ہے کہ آدمی صحیح بات سمجھنے کی کھوج نہیں کرتا۔ تو اظہار دین کا غلبہ کیسے ہوگا؟ کیا حکومت مل جائے گی تو دین غالب آ جائے گا؟ اس پہ تقریریں کرتے ہیں، تحریکی آیت قرآن کی آیتوں میں بھی تحریکی ہے۔ یہ ہنسنے والی بات بھی لگتی ہے اور غصے والی بھی، کہ مذاق بنا دیا۔ دین کو غالب کر دے اس لیے اللہ کے رسول کو بھیجا، تو دین کا غلبہ کیسے ہوگا؟ اتمام حجت سے ہوگا۔ آپ کفار مشرکین کے سامنے، دنیا کے سامنے اسلام کو اس طرح پیش کر دیں کہ یہی دین حق ہے، یہی اللہ رب العالمین کا مطلوب اور پسندیدہ دین ہے، اسے اختیار کر کے آدمی نجات پا سکتا ہے، اس سے دوسرا مذہب اختیار کیا تو اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ دوسرا دین جو چاہے گا وہ کبھی بھی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ قرآن میں ہے۔ تو آپ نے یہ چیز ثابت کر دی لوگوں کے سامنے دلائل سے، وہ نہ بھی مانے، اگر ان کے اوپر حجت پوری ہو گئی ہے تو آپ نے اقامت دین کا فریضہ نبھا دیا، پورا کر دیا۔ اب اگر آپ کو موقع مل رہا ہے، آپ کو طاقت، بہت اچھی طرح دماغ میں رکھیے جو تشریح کر رہا ہوں، سیدھی سادھی بات بیان کر رہا ہوں جو بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آپ نے دین کو پہنچانے کا دلائل کے ساتھ حجت پوری کر دی، یعنی اتمام حجت کر دیا، اور اگر طاقت ملتی ہے تو اسلام کو نافذ بھی کر دیا۔ جتنے اسلام پر عمل کرنے کی آپ میں طاقت ہے، جتنا عمل کرنے کی طاقت ہے اتنا عمل آپ نے کیا، دوسروں تک پہنچایا، آپ نے اقامت دین کر دی۔ اب جب طاقت ملے گی، حکومت ملے گی، تو حکومت میں جو ہے اسلامی احکامات کا نفاذ ہوگا۔ یہ الٹی سیدھی بات کرتے ہیں، ایک طرف یہ کہتے ہیں، پھر جب ان کو حکومت ملتی ہے تو بولتے ہیں کہ آزادی ہمارے نزدیک اسلامی شریعت سے زیادہ اہم ہے، اور وہی کیا جہاں جہاں ان کو حکومت ملی۔ دیکھیے کیا کرتے ہیں، سنیوں کی مخالفت کی، شیعوں کا ساتھ دیا، یہودیوں کا ساتھ دیا، ان کے ڈیلیگیشن خفیہ طور سے اسرائیل جاتے ہیں، یورپ اور امریکہ سے مدد لیتے ہیں، ان کے ایجنڈے پر کام کرتے ہیں، توحید پھیلانے والوں کی مخالفت کرتے ہیں، اور ایسی بہت سی حرکتیں اور چیزیں ہیں جس سے ان کا یہ نعرہ اور دعویٰ ایسا ہی ثابت ہوتا ہے کہ ایک سیاسی پارٹی حکومت حاصل کرنے کے لیے الیکشن کے ٹائم لوگوں کے سامنے بہت سارے منصوبے، پروگرام اور وعدے رکھتی ہے، اور الیکشن کے بعد اسے بھول جاتی ہے، اس کے تعلق سے تو ہیلے بہانے شروع کر دیتی ہے۔ ایسا ہی معاملہ ان کا لگتا ہے کہ اسلام کے قیام یا اسلامی نفاذ کے، اسلامی نظام کے قیام کی بات تو کرتے ہیں، لیکن جیسے کہ شیخ ربیع اور بہت بڑے بڑے علماء نے، عرب علماء نے یہ کہا کہ ان کے پیچھے اگر آپ جھانک کر غور سے دیکھیں گے تو یہ کرسی کی چاہت ہے، اسلام کا نام ہے، اور نام لے کر جو طریقہ کار اختیار کرتے ہیں وہ اسلام کے طریقے سے نہیں ہے۔ اب یہاں جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ووٹ کی سیاست کی بات کرتے ہیں، یہاں ہندوستان میں پہلے ووٹ دینے کو شرک کہتے تھے، آج سیاسی پارٹی بنا لی اسی جماعت نے۔
تو اب سیاسی پارٹی اور ووٹنگ والے سسٹم سے جو یہود و نصارہ کا طریقہ ہے اس کے طریقے سے آپ اسلامی نظام لائیں گے. نظام لانا اسلامی، طریقہ غیر اسلامی یہود و نصارہ کا. کچھ سمجھ میں آتی ہے بات؟ طریقہ وہی اختیار کرنا پڑے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور انبیاء نے اختیار کیا. وہ کیا ہے؟ دعوت و تبلیغ کا. اور اسی کا ایک پہلو یہ ہے جس پر ہم گفتگو کر رہے تھے. دوسرا اصول، بات لمبی ہو رہی ہے، سمیٹنے کے لیے، وقت بچانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. اللہ نے اپنے رسول کو دین حق، ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، خواہ مشرک لوگ اسے برا سمجھے جانیں، ان کو ناپسند ہو پھر بھی. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ایسا ہوگا. اور اسلام سیاسی طور پہ مسلمان چاہے دب جائیں، ہار جائیں، لیکن ثقافتی طور پر، علمی اعتبار سے، دلائل کی بنیاد پر کبھی کسی دین سے کبھی پوری تاریخ میں نہ شکست کھایا ہے نہ کھائے گا. ہلاکو کی فوج نے پورے بغداد کو اور بغداد کی حکومت کو رون دیا تھا. لاکھوں، کوئی 9 لاکھ بولتا ہے، کوئی اس سے کم زیادہ، 9 لاکھ مسلمانوں کو قتل کر کے کھوپڑیوں کے 3-4 مینار بنا دیے تھے. مسلمانوں کی لائبریری کو دجلہ کے پانی سے دھو ڈالا تھا. اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اس کی 1-2 نسل آگے ہوئی اور وہ مسلمان ہو گئے. اب یہ ترکی والے اور یہ جو مسلمان تھے ان کے ہاں بعد میں بدعت وغیرہ رہی ہے، الگ بات ہے. لیکن اسی کا ذکر کرتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا تھا، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. سیاسی اور ہتھیار والی جنگ میں مسلمانوں سے جیتے، لیکن مسلمانوں کے لشکر سے، مسلمانوں کے دین سے ان کا دین ہار گیا. لین پول ایک بہت بڑا مستشرق گزرا ہے، اسلام پر کیڑے نکالنے والا، لیکن وہ کہتا ہے کہ پوری تاریخ میں، میرے اپنے مطالعے میں، تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ حاکم نے محکوم کا مذہب قبول کیا. ہوتا کیا ہے کہ جس کی حکومت ہوتی ہے، حکومت میں رہنے والے عوام، رعایا اس کے مذہب، اس کی فکر اور اس کی چیز کو قبول کر لیتے ہیں. بادشاہ بدعت کرتا ہے تو بدعت پھیل جاتی ہے، قبر پرستی اور یہ چیزیں ایسی پہلی بدعتیں، تقلیدی مذاہب. تو حکومت کے مذہب کو لوگ فالو کرتے ہیں. لین پول کہتا ہے کہ میں نے پہلی مرتبہ تاریخ میں دیکھا کہ یہاں حاکم نے محکوم کو، جن کو شکست دی تھی، جن کو مارا کاٹا تھا، ان کے مذہب کو قبول کر لیا. یہ اسلام کا معجزہ اور اس کے حق ہونے کی دلیل ہے، بہت بڑی چیختی چلاتی. اور جن لوگوں نے یہ دعوت و تبلیغ کر کے کسی کو اسلام قبول کیا، ان پر اس نے اقامت دین کر دی. تو آپ کی ہماری جتنی طاقت ہے اتنا معاملہ ہوگا. یہاں پر اللہ نے دوسروں پر مسلمانوں کے غلبے کے لیے علم نافع اور عمل صالح کی شرط لگائی ہے. امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں کے اندر یہ باب باندھا ہے، باب و عمل صالح قبل القتال. باب جنگ سے پہلے کوئی نیک عمل کرنا. اگر آپ جنگ کر رہے ہیں تو جنگ سے پہلے آپ کو عمل صالح کرنا ہوگا. پھر اس کے تحت ایک صحابی کا قول، اللہ کا بھی ایک قول انہیں فرمان نقل کیا. کہتے ہیں وقال ابو الدرداء انما تقاتلون باعمالکم وقوله یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. ابو درداء نے کہا کہ تم لوگ اپنے نیک اعمال کی بدولت جنگ کرتے ہو، آپ نیکی کرتے ہو، توحید پر ہو، شریعت پر عمل کر رہے ہو، تو آپ حقیقی سپاہی بن رہے ہو. یہ اصلی جہاد ہے، نیکیاں. آپ خود پہلے نیک بنے. اور اللہ تعالیٰ کا سورہ صف میں ارشاد ہے کہ اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو، ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے. اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑے غصے کی بات ہے کہ تم وہ کہو جو خود نہ کرو. آپ دوسرے پر دین نافذ کرنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے اوپر نافذ کرو. بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے راستے میں صف بنا کر ایسے جم کر لڑتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی ٹھوس دیوار ہو. ہم مسلمانوں میں لڑائی ہے، جھگڑا ہے، بدعت ہے، شرک ہے، خرافات ہے، تو اتحاد کہاں ہے؟ دین سمجھے ہی نہیں ہے. اور یہی لوگ دین پھیلانے کی بات کرتے ہیں جو اصلی دین سے ہٹے ہوئے ہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں تو کہتے ہیں اختلافی بات کر رہے ہیں. بھائی اختلاف تو آپ نے کیا نا، ختم کر دیجئے اختلافی بات. ہم ختم کرتے ہیں، آپ بھی اختلاف ختم کر. قرآن حدیث کو اللہ نے جس طرح سے جو دین اتارا تھا، صحابہ کرام نے جو دین اختیار کیا تھا، آپ بھی کر لیجئے. وہی عقیدہ، وہی ایمان، بات کی ساری چیزیں چھوڑ دیجئے. کہیں گے نہیں تو آپ اختلاف کر رہے ہو خود، تو کوئی بیان بھی نہ کرے. کہا تیسرا کہ فوجی تیاری جس سے مخالفین، کفر، اہل کفر اور مسلمانوں کو جو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں مخالفین، وہ دہشت میں مبتلا ہوں. اور یہ استطاعت کے اعتبار سے ہوگا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ.
وآخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمہم وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، اور ان کے لیے جتنی کر سکو قوت کی صورت میں، تمہارے لیے جتنی طاقت اور قوت ہو، جتنی کر سکو قوت کی صورت میں تیار بندھے گھوڑوں کی صورت میں تیاری رکھو، یعنی جتنی طاقت اور قوت ہے اس اعتبار سے تم اپنے اندر طاقت تیار رکھو، قوت، اور گھوڑوں کو باندھ کر ان کی تربیت کر کے۔ قوت کی تشریح اس یہاں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیر چلانا، آج کے زمانے میں اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں شوٹنگ، تو تم ویسی تیاری کرو۔ اب شوٹنگ چھوٹی گولی سے ہو کہ میزائل سے ہو، یہ تم اپنی طاقت کے مطابق تیاری کرو۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، جس کے ساتھ تم اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو ڈراؤ گے، اور ان کے علاوہ کچھ دوسروں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے، تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے، رسول سے بھی کہا جا رہا ہے۔ انہیں اللہ کے رسول کو بہت سی باتیں نہیں معلوم تھیں۔ اور تم جو چیز بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے وہ تمہاری طرف پوری لوٹائی جائے گی اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہاں استدلال کر رہے ہیں، اور یہ دنیا کا ہر ملک آج کرتا ہے، دفاعی اور جنگی طور سے تیاری کرنا کہ اگر کوئی ہم پر حملہ کرتا ہے تو ہمارے اندر اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ ہم اپنا بچاؤ کر سکیں، دشمن کی طاقت دانت کھٹے کر سکیں۔ ساری دنیا کا ہر ملک کرتا ہے، تو یہی حکم یہاں دیا جا رہا ہے کہ اپنے دشمنوں سے بچاؤ اور ان کے مقابلے کے لیے تیاری کرو جتنی تمہاری طاقت ہے۔ تو دوسری یہ کہ آپ کی ہماری جتنی طاقت ہے اتنا کریں گے۔ بصورت دیگر یہ قتال پر اقدام نہیں کرتے ہیں، یعنی اہل سنت اگر طاقت نہیں ہے تو یہ کام نہیں کرنا ہے، جیسا کہ ارشاد باری ہے الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر جب ان پر لڑنا لکھا گیا اچانک ان میں سے کچھ لوگوں سے ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرنا ہو یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا، اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب تو نے ہم پر لڑنا کیوں لکھ دیا، کیوں فرض کر دیا، تو نے ہمیں ایک قریب وقت تک مہلت کیوں نہ دی، کہہ دے دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے جو متقی، اور تم پر دھاگے برابر بھی معمولی سا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پر بتایا گیا کہ اللہ نے مسلمانوں کو مکہ میں قتال سے منع کیا تھا، مکہ میں منع کیا تھا، بعد میں کہا کہ کیوں نہیں حکم دیا جا رہا ہے، ابھی روکا گیا۔ مکی زندگی میں طاقت نہیں تھی، قوت نہیں تھی، جمعیت نہیں تھی، جماعت نہیں تھی، حکومت اور حاکم نہیں تھے، تو وہاں یہ حکم نہیں دیا گیا۔ وہاں صرف صبر کرنے اور معاف کرنے کا حکم تھا۔ اب جب ہم یہ تحریکی لوگوں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مکی حالات میں ہیں، تو کہتے ہیں کب تک رہیں گے؟ جب تک یہ حالت رہے گی تب تک، قیامت تک اگر رہے گی تو قیامت تک یہی رہے گا۔ جیسے اگر کوئی بولے میں پوچھوں کہ آپ کب تک زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو کہا جب تک میری استطاعت نہیں ہوگی، چاہے میں مر جاؤں، میرے مرنے تک اگر مجھے اتنی طاقت نہ ملے کہ میں زکوٰۃ دے سکوں تو مجھ پر زکوٰۃ فرض ہوگی ہی نہیں۔ ایسا ہی معاملہ اس کا ہے کہ اگر طاقت نہیں ہے تو ہمیں صبر کرنا ہے، تدبیر جو کر سکتے ہیں وہ اختیار کی جائے گی، یہ لڑائی وڑائی کی بات نہیں کی جائے گی۔ وہاں صرف صبر کرنے اور معاف کرنے کا حکم تھا تاکہ مزید بھاری مفسدے کا شکار نہ ہو جائے۔ اب مکہ میں اگر لڑائی کرنے کی بات کرتے تو دیکھیے حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت دوسرے مسلمان جو کمزور تھے، ان کے ساتھ کتنے مظالم ہوتے تھے، اگر وہ لڑنے کے لیے کھڑے ہوتے تو کیا کرتے، اور زیادہ نقصان ہوتا۔ ابھی غزہ میں جیسے کلجڑی ماری اور دنیا کے سامنے اسرائیل نے جواز پیدا کر لیا کہ چونکہ ہمارا خطرہ ہے اس لیے ہم غزہ پر حملہ کر رہے ہیں، اور آج تک مارتا چلا جا رہا ہے۔ جہاں رکنے لگتا ہے کوئی ایک دو واقعہ جان بوجھ کے وہ لوگ خود پلان کرتے ہیں ایسا کہ لوگوں کو لگے کہ ہاں دیکھو اسرائیل لڑ رہا ہے۔ اسی میں ایسا سمجھتا ہوں اسماعیل ہانیہ یا ان لوگوں کا جو معاملہ ہوا وہ ایک تیر سے کئی شکار کرتے ہیں، کہ ایک طرف ان کی طرف ادھر سے ادھر کیا جاتا ہے۔ ایران اجازت لیتا ہے امریکہ سے کہ میں ذرا ایک آدھ پھلجھڑی مار دیتا ہوں تاکہ میری عزت رہ جائے، اور دنیا کے سامنے دکھاتا ہے کہ ہم اسرائیل کو مارنے والے ہیں۔ ابھی دیکھیے کیسا ڈرامہ چل رہا ہے، دکھاوا کرتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، سنیوں کو کاٹنے مارنے میں کوئی دریغ نہیں کرتے۔ کہا کیونکہ وہاں پر دین اور جان و مال نیز بال بچوں تک بچانے کی ضرورت تھی مکہ میں، آج بھی وہی حالت ہے ہمارے یہاں، اور اس وقت یہی مصلحت راجحہ تھی جسے مقابلہ آرائی پر مقدم کیا گیا۔
چوتھا اصول مسلمانوں کا ایک حاکم پر مجتمع ہونا جو ان کی قیادت کرے۔ یہاں سورہ بقرہ کی وہ روایتیں پیش کی، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ۔ میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں آیت کا کہ کیا تو نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے، ہم اللہ کے راستے، تاکہ ہم اللہ کے راستے میں لڑیں۔ اس نے کہا یقیناً تم قریب ہو کہ اللہ تم پر لڑنا فرض کر دی، کہ تم قریب ہو کہ اگر تم پر لڑنا فرض کر دیا جائے تو تم نہ لڑو۔ تم یہ مطالبہ تو کر رہے ہو، لیکن جب یہ فرض کیا جائے گا تو تم اس سے جان چھڑانا چاہو گے۔ انہوں نے کہا اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نہ لڑیں، حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں اور ہمارے بیٹوں سے نکال دیا گیا، ہم کو گھر سے بے گھر کیا گیا، ہماری اولاد سے الگ کر دیا گیا، تو ہم کیوں نہیں لڑیں گے؟ ہم اللہ کو کہیے حکم دیں۔ پھر جب ان پر لڑنا فرض کر دیا گیا تو ان میں سے بہت تھوڑے لوگوں کے سوا سب پھر گئے، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ جب فرض کیا گیا تو پھر گئے۔ یہاں استدلال کر رہے ہیں کہ ایک حاکم مقرر ہونا چاہیے، جب بادشاہ بنے گا، حاکم ہوگا تو اس کے انڈر میں یہ کیا جائے گا۔ اب ہمارے یہاں تو لوگ خفیہ باتیں کرتے ہیں، اور خفیہ میں ان کا کنیکشن کہاں ہے، یہ کہ اس جال میں پھنسنے والے نوجوان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ خود یہود و نصارہ کا اور ہمارے مخالفین کا بچھایا ہوا جال ہے، اور یہ اس میں اپنے جا کے اپنی گردن دے دیتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ بات بیان کر چکے ہیں۔ بھائی اس قسم کے لوگوں کا اگلا وہ کہاں سے اور وہ کہاں سے کنیکشن کرتے ہیں، یہ لوگوں کو معلوم نہیں پڑتا دنیا میں۔ دہشت گردی کا کھیل، یہ ایک جملہ دھیان رکھیے، ایسا رچایا گیا ڈرامہ کہ اس میں چال چلنے والے دونوں کھلاڑی، دونوں طرف کے کھلاڑی دراصل ایک ہی ہیں، بیچ کے لوگوں کو، نیچے والوں کو نہیں معلوم، استعمال ہوتے ہیں۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر وارد ہوا ہے کہ وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ، میں عربی چھوڑ کے ترجمہ پڑھ دوں کہ امام کی مثال ڈھال جیسی ہے۔ امام وقت کا حاکم ڈھال ہوتا ہے، اس کے پیچھے رہ کر اس کی آڑ میں یعنی اس کے ساتھ ہو کر جنگ کی جاتی ہے، اور اسی کے ذریعے دشمن کے حملے سے بچا جاتا ہے۔ اس سے کتنی صاف بات ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ امام ہوگا تو وہ ڈھال بنے گا، اس کے ساتھ لڑائی ہوگی، وہ ہمارا بچاؤ ہوگا، اس کے بغیر یہ معاملہ نہیں چلے گا۔ بس اگر امام تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کا حکم دے اور انصاف کرے، اس کا ثواب اسے ملے گا، لیکن اگر بے انصافی کرے گا تو اس کا وبال اس پر ہوگا۔ اگر ایک امام مسلمانوں کا حاکم بے انصافی کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، تو خروج نہیں کرنا ہے، اس کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھانا ہے، کیونکہ امام کے خلاف کھڑے ہونے سے مسلمانوں کا نقصان ہے، کمزوری ہوتی ہے، اور کبھی فائدہ نہیں ہوتا۔ چاہے امام غلطی کر رہا ہے، اس کی غلطی کی اصلاح کرنے کے لیے اگر اور فساد آپ نے پھیلایا تو اور فساد۔ امام احمد کا یہ کی بات کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ اس کی ایک غلطی کو سدھارنے کے نام پہ آپ خروج کرتے ہیں تو آپ اس سے بڑا نقصان پہنچائیں گے، اور اس کا ساتھ دیں گے تو چھوٹا نقصان ہے، اس کا نقصان، اس کی غلطی کا بھگتان اس کی ذات تک محدود ہے، لیکن جب خروج ہوتا ہے تو پوری قوم اس کو جھیلتی ہے، اس کا نقصان پہنچتا ہے سب کو۔ اسی طرح سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں موجود ہے کہ تلزم جماعت المسلمین و امامہم فإن لم يكن لهم جماعت ولا امام قال فاعتزل تلك الفرق كلها۔ دیکھیے اگر فتنے اٹھے ہیں تو اس میں حضرت حذیفہ نے پوچھا کیا کرنا ہے، تو کہا مسلمانوں کی جماعت اور امام کو لازم پکڑو۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر ان تمام کہ جب مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑو۔ سوال کرنے والے نے پوچھا کہ اگر جماعت اور امام نہ ہو تب کیا کروں، تو کہا پھر ان تمام فرقوں سے اپنے کو الگ رکھنا، اگرچہ تجھے اس کے لیے درخت کی جڑ کیوں نہ چبانی پڑے، یہاں تک کہ تیری موت آ جائے اور تو اسی حالت پر ہو تو تیرے حق میں ان کی صحبت میں رہنے سے بہتر ہوگا۔ یعنی ان بدعتیوں یا منہج سے ہٹے ہوئے لوگوں کے بیچ میں رہنے سے یہ بہتر ہوگا کہ کہیں چلے جاؤ۔ اور مسلمانوں کی جماعت نہیں ہے تو الگ رہنا، آپ کو پھر مکلف نہیں ہے کہ لوگوں سے لڑتے پھریں۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، اور انہوں نے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ مسلمان کے سوا جنت میں کوئی اور داخل نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کبھی اپنے دین کی امداد کسی فاجر شخص سے بھی کرا لیتا ہے، کسی فاجر شخص سے بھی کرا لیتا ہے۔ اور جہاں تک جہاد دفاع کا تعلق ہے تو حالات و ظروف کے اعتبار سے اس کا حکم بدلتا رہتا ہے، جیسے حالات ہوں گے ویسا اس کا حکم ہوگا، اور یہ مفاسد کے کم زیادہ ہونے کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ میں نے پچھلے درس میں کہا تھا کہ مصالح اور مفاسد کی رعایت کی جائے گی، یہ ایک اصول ہے، اسی کا یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ کب کہاں کیسی حالت ہے، کیا قدم اٹھانے سے نقصان ہو سکتا ہے، فائدہ ہو سکتا ہے، اس کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوگا۔ چنانچہ اگر ترک قتال میں
مفاسد زیادہ ہوں گے تو ایسی صورت میں قتال کرنا واجب ہو جائے گا اور اگر قتال کرنے میں مفاسد زیادہ ہوں گے تو قتال کرنا واجب نہیں ہوگا، بلکہ بسا اوقات حرام بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی قدم اٹھا رہا ہے جس سے مسلمانوں کو، اسلام کو نقصان پہنچے تو پھر جائز نہیں ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قرآن کی آیت ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیر لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ اللہ سے ڈرو جتنی طاقت رکھو، اپنی طاقت کے مطابق تقوی اختیار کرو، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اس سے زیادہ کا اللہ مکلف نہیں بناتا، تو اللہ سے ڈرو جتنی طاقت رکھو، اور سنو اور حکم مانو، سمع و اطاعت کرو حاکم کی، امام کی، جماعت کی، اور خرچ کرو، تمہارے اپنے لیے بہتر ہوگا۔ اور جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا جائے، جو ان کے اندر حرص ہے، دنیا کی خواہش ہے، اس سے جو بچا لیے جائیں سو وہی کامیاب ہیں۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے، آیت کے بعد کہہ رہے ہیں یہ اس وقت کی بات ہے جب حاکم وقت جہاد کے لیے طلب نہ کرے، اور اگر طلب کرے تو واجب ہو جائے گا۔ جن لوگوں پہ طاقت ہے، حاکم وقت جب ان کو بلائے، دعوت دے تو واجب ہو جائے گا۔ اور اگر حاکم ہی نہ ہو، حاکم ہی نہیں ہے مسلمانوں کا، تو ایسی صورت میں اہل علم اور دانشوران قوم اکٹھا ہو کر رائے مشورہ کریں گے۔ خفیہ طور سے کوئی عمل ایسا انجام نہیں دیا جائے گا۔ چند بیوقوفوں کو، جاہلوں کو، غیر علماء کو، چنندہ لوگ نہ ہوں جس میں مسلمانوں کے نقصان اور فائدے کو سمجھنے والے نہ ہوں، ایسے لوگوں پر اعتماد نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، ایسے لوگوں سے، اہل علم اور چنندہ لوگوں سے مشورہ کریں گے، اور مسلمانوں کے لیے جو بہتر ہوگا وہ مل جل کر وہی فیصلہ کریں گے۔ ان کے لیے فوری طور پر ایک حاکم منتخب کریں گے۔ یہ مسلم حکومت اور اکثریت جہاں ہوگی وہاں کی بات ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے کہا، یہ آخری اقتباس ہے، یہیں درس ختم کیا انہوں نے، کہ بہادری صرف بدن کی طاقت ہی نہیں ہوتی، بلکہ بسا اوقات انسان جسمانی طور پر بہت طاقتور ہوتا ہے مگر دل کا بہت کمزور ہوتا ہے۔ بہادری دل کی مضبوطی اور ثابت قدمی کا نام ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ ہاں، کیا ہے، دعا مانگی تھی جو رب زدنی بسطۃ فی العلم والجسم، جسم میں اور علم میں پروردگار مجھے کشادگی دے، بھاری بھرکم بنا۔ تو یہ دونوں چیزیں، ایک روحانی قوت ہے علم، اور ایک جسمانی قوت ہے صحت۔ کہا کیونکہ ثابت قدمی کا نام ہے، کیونکہ قتال کرنے کی بنیاد، طاقت کے ساتھ قتال میں مہارت اور دل کی مضبوطی نیز ثبات قدمی کا نام ہے۔ صرف، یہ جملہ نوٹ کرنے والا ہے، صرف جوش و خروش اور خطرات کا مول لینا کافی نہیں ہے۔ غزہ میں دیکھیے، دنیا کے دوسرے خطوں میں دیکھیے، آج یہ جو لوگ الٹی سیدھی باتیں، جوشیلی جذباتی باتیں کرتے ہیں، وہ مسلمانوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، نقصان۔ تو آپ کو جواب ملے گا، چیخ چیخ کر جواب ملے گا کہ انہوں نے صرف اور صرف نقصان پہنچایا ہے، لاکھوں بے گناہ مسلمانوں کی موت کا اور اسلام اور مسلمانوں کی بدنامی کا سبب بنے ہیں۔ اور یہ لفظ جو جہاد میں نے شروع میں کہا، غیر مسلموں کے لیے ایک نفرت والا لفظ بن گیا، یہ ان کی غلط کارروائیوں کی وجہ سے۔ صرف جوش و خروش اور خطرات کا مول لینا، ہاں ان کی بھی سازشیں ہیں، لیکن وہ اس کو استعمال کرتے ہیں تاکہ بدنام کرنے کا موقع ملے۔ صرف جوش و خروش اور خطرات کا مول لینا کافی نہیں ہے، اسی لیے جو غصے پر قابو پا لیتا ہے اسے اصلی بہادر بتایا گیا ہے حدیث میں، کہ جو پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، جو اپنے غصے پر قابو پا لے وہ طاقتور ہے، کیونکہ وہی شخص مصلحت اور راجح امور میں فرق کر سکتا ہے، لیکن جو غصے سے مغلوب ہو جائے وہ کسی چیز کی تمیز نہیں کر سکتا، اسی لیے اسے نہ تو بہادر کہا گیا ہے اور نہ طاقتور۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کے اصولوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔